ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے تجھے اعلیٰ ڈگری دلانے کے اندر میں نے خون پسینہ ایک کیا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے ارمانوں کا جنازہ نکال کر تیرے مستقبل کو تابناک کیا ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اس باپ سے، کہاں کا مستقبل تم نے تابناک کیا؟ تو باپ جواب دے گا زمین کے اوپر کا۔ میں نے اس کی دنیا سنبھالی، میں نے اس کی دنیا کی آسائش کے انتظام کے سلسلے میں اس کی تعلیم کے لیے مال و زر میں نے خرچ کیا تاکہ میرا بچہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، میرا بچہ اچھے کپڑے پہنے، میرا بچہ اچھے مکان میں رہے، اور میرے بچے کی زندگی بڑے آرام سے گزرے۔ اور کبھی کبھی موت کی دہلیز پر وہ باپ جس نے بہت زیادہ سرمایہ اکٹھا کیا ہے، وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹے بڑی محنت سے میں نے گھر بنایا، دکان بنائی، تو اس میں اضافہ کرنا، بیچ کے کھام مت جانا۔ یہ ایک باپ کا پیغام ہوتا ہے۔ لیکن جس باپ کی نگاہوں میں قرآن موجود ہو، اللہ کی کتاب موجود ہو، وہ ان کی فکر سے زیادہ کہ بچے کا مستقبل خراب نہ ہو، اسے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اس کی فکر بھی کرتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ فکر اگر کسی چیز کی کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ وہ باپ جسے اپنے بچے کے مرنے کے بعد کی فکر ہوتی ہے، وہ باپ اپنی موت کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے اپنے بچوں کو جمع کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے وصال سے پہلے اپنے بچوں کو، پوتوں کو جمع کر کے سوال پوچھتے ہیں، میرے بچوں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ اکبر۔ سب نے جواب دیا آپ کے رب کی، ابراہیم کے رب کی، اسماعیل کے رب کی، اسحاق کے رب کی، ایک رب کی ہم عبادت کریں گے اور ہم مسلمان ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فکر عطا فرمائی، اے بچوں کی زمین کے اوپر کی زندگی کی فکر کرنے والوں، ذرا یہ بھی سوچو کہ بچے کے مرنے کے بعد بھی تو فکر کرو، اس لیے کہ یہاں اگر تم فکر نہ بھی کرو گے تو کئی فکر کرنے والے پیدا ہو جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہوں گے دنیا میں ہر پریشان حال کی مدد کرنے کے لیے انسان دست تعاون بڑھاتا نظر آتا ہے، لیکن قبر کے اندر پہنچنے کے بعد نہ باپ اندر جاتا ہے، نہ ماں اندر جاتی ہے، نہ بھائی اندر جاتا ہے، نہ بیٹا اندر جاتا ہے، کوئی کسی کی قبر کے اندر جاتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ آئیے یہ مختصر تمہید کے بعد میں آپ کو بتاؤں، حضرت امام حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی نگاہوں کے سامنے صرف یہ نہیں تھا کہ میری اولاد کا کیا، اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ نبی کی پسند کیا ہے، نبی کی چاہت کیا ہے۔ انہوں نے اپنے نانا جان کے حوالے سے اپنی والدہ سے سنا تھا، اپنے والد سے سنا تھا، اپنے بھائی سے سنا تھا کہ نانا جان جب اس فرش گیتی پر تشریف لائے نا تو آپ کے لبھائے مبارک پر جنبش تھی، اور فرش گیتی پر تشریف لاتی سجدے میں تھے، سجدے میں تشریف لے گئے اور رب حبلی امتی فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے امام حسین جانتے تھے کہ وصال کے وقت بھی لبھائے مبارک پر جنبش تھی، وہاں بھی رب حبلی امتی کی صدا تھی۔ اسی طریقے سے پوری رات پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ آیت کی تلاوت کرتے کرتے گزار دیتے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك۔ آپ اندازہ لگائیں، امام حسین جانتے تھے کہ نانا کو اپنی امت کی بے پناہ فکر ہے، اپنی امت سے بے پناہ محبت ہے، تو امام حسین نے بھی سوچا کہ آج یزید میرے نانا کی امت کو شرابی بنانا چاہتا ہے، آوارہ بنانا چاہتا ہے، عیاش بنانا چاہتا ہے۔ تو امام حسین نے سوچا اگر میرے 6 ماہ کے بچے کو قربان کر کے بھی میرے نانا کی امت کو سیدھا راستہ نصیب ہو جاتا ہو تو میں 6 ماہ کے بچے کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ امام نے 6 ماہ کے بچے کو بھی قربان کیا، جوان سال بچے کو بھی قربان کیا، اور اپنے بھانجے کو بھی قربان کیا، بھتیجے کو بھی قربان کیا، اور ہمیں کیا بتایا ہے؟ یہ بتایا کہ تمہاری آخرت کی بہتری اسی میں ہے کہ تم میرے نقش قدم پر چلو، میرے طریق پر چلو، میرے راستے پر چلو، ورنہ اگر مجھے میری بات ہوتی تو امام حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ دنیا کو ڈگری ملتی ہے، دنیا کے انسان کو امتحان کے بعد، امتحان کے بعد ڈگری ملتی ہے، لیکن اے حسن و حسین آپ کی عظمتوں پر قربان، امتحان سے پہلے ہی مصطفیٰ نے نوجوانان جنت کے سردار کی ڈگری عطا فرما دی۔
آپ ذرا دیکھیں اور اندازہ لگائیں، اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کی محفل میں آنے والا، مجھے افسوس ہوتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، صدیوں سے ذکر امام چل رہا ہے، لیکن ذرا دیکھ لیجئے آپ کتنا فرق آیا۔ بلکہ آج میں بتا دوں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بالکل فرق نہیں ہوگا، لیکن کربلا کے تاجدار کی شہادت کے واقعات کو سننے کے بعد ہماری زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے، کیا سبق حاصل کرتے ہیں ہم؟ کیا ہم نے یہ عزم کیا کہ ہم امام کے نقش قدم پر چلیں گے؟ نہیں۔ کیا ہماری زندگی گناہوں سے بچنے میں گزرنے کے سلسلے میں ہم نے عہد کیا؟ نہیں۔ ہم نے گناہوں سے اپنا رشتہ توڑا؟ نہیں۔ ہم نے بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کا عزم کیا؟ نہیں۔ کچھ بھی نہیں، بس آتے ہیں، سنتے ہیں، کھاتے ہیں، نیاز لیتے ہیں، چلتے بن جاتے ہیں۔ ان رسموں سے باہر آؤ، ان رسموں سے باہر آؤ، اس چیز کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرو کہ اے امام، آپ نے جس مقصد کے لیے قربانی پیش کی تھی، ہم آپ کی اس قربانی کے مقصد کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اس پیغام پر آپ نے لبیک کہا اور اس کو اپنی زندگی میں آپ نے اختیار کر لیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یاد رکھیے گا امام حسین تو وہ سخی ابن سخی ہیں کہ اگر کوئی ان کے پیغام پر عمل کر لے تو وہ اپنے پیغام پر عمل کرنے والے کو اس وقت تک وہ خود جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اس کو اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں تشریف نہ لے جائیں۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، تھوڑا سا سمجھتے چلیے۔ دنیا میں توجہ چاہوں گا، دنیا میں ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، میں بڑے مزے سے اپنی زندگی گزاروں۔ مجھے یہ بتائیے، کیا کوئی انسان بھی ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی تکلیف میں گزرے؟ آپ جواب دیں، میں سمجھوں گا میری بات آپ سمجھیں، میں آپ کے علاقے میں پہلی بار حاضر آیا ہوں۔ کوئی چاہتا ہے تکلیف میں گزرے؟ نہیں۔ لیکن ایک سوال اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی انسان ہے جس کو کوئی تکلیف نہ ہوتی ہو؟ ہوتی ہے نا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے، تکلیف انسان کا مقدر ہے، اسی لیے انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا زمین پر آنے سے پہلے اس کی ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے اور درد جو ہوتا ہے، کتنا سخت درد ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اسی حال میں اس کی موت واقع ہو جائے اسے شہادت کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ یعنی ڈیلیوری میں اگر کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضور اسے شہادت کے مرتبے کے حوالے سے بشارت دیتے نظر آتے ہیں۔ اور ایک صحابی نے اپنی والدہ کو کاندھے پر اٹھا کر کئی کلومیٹر کا سفر طے کیا اور پھر حضور سے پوچھا کیا میری ماں کے حق کو میں نے ادا کر دیا؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کے حق کا جہاں تک معاملہ ہے تو تیری ماں تجھے جب جن رہی تھی ولادت کے وقت جو تیری ماں کو درد کے جھٹکے لگے تھے شاید اس جھٹکے میں سے کسی ایک جھٹکے کا بھی بدلہ ابھی تک تو نے ادا نہیں کیا۔ آپ ذرا سوچو، اتنی تکلیف، اتنی تکلیف، تو یہ دنیا تکلیفوں کی جگہ ہے، یہ راحت کی جگہ نہیں۔ اور تکلیف سے مراد آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی آپ کو مارے، کوئی آپ کو پریشان کرے، آپ بیمار رہیں، یہ نہیں۔ ہر قسم کی تکلیف، کسی کے جملے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کی بات آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی تکلیف کو سمجھاؤں گا کہ تکلیف میں کرنا کیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت بے گناہ ہوتے ہیں لیکن پیچھے سے کوئی ہماری برائی کر رہا ہوتا ہے، کان تک بات پہنچتی ہے اور جب یہ کان پر بات پہنچتی ہے تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا، دل ٹوٹتا ہے یار میں سچا آدمی، یہ پکھیڑا کھڑا کر کے رکھا ہے انہوں نے اور ہمارے پیچھے سے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں تو دل دکھتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا، ہم کیا کرتے ہیں؟ بد دعا دیتے ہیں، ہے نا؟ یا کیا کرتے ہیں؟ کسی بابا کے پاس چلے گئے، ذرا کچھ کر دو، بہت ستاتا ہے۔ اگر کوئی عالم ہے، عامل ہیں تو وہ آپ کی حفاظت کا تو انتظام کر دیں گے، صحیح معنوں میں اگر کچھ ہیں تو، ایسے ہی نہیں۔ چلیے یہاں بھی ایک بات یاد آ گئی، تھوڑا کریکشن کرتا ہوا چلو۔
آج کی پوزیشن میں لوگ کرامت کے اتنے شوقین ہو گئے ہیں کہ ہر میلے کچیلے آدمی کو دیکھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ یہ بابا بہت پہنچے ہوئے، ایک بار انہوں نے یہ کہہ دیا تھا بس ہو گیا، بڑی کرامت ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کربلا میں اتنا پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ مصیبت کا، اگر تاجدار کربلا دعا کرتے تو پہاڑ ہل نہ جاتا، ہٹ نہ جاتا؟ کوئی مجھے بتا دے کہ امام حسین نے کربلا میں اس مصیبت کی دوری کے لیے دعا کی ہو؟ ارے حق یہ ہے کہ ولادت کے ساتھ ہی شہادت کی شہرت، نانا جان بھی دعا نہیں کر رہے امتحان نہ ہو، والد بھی دعا نہیں کر رہے ہیں کہ امتحان نہ ہو، بلکہ اس جگہ کی مٹی کو پیش کیا جاتا ہے کہ جب یہ خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گئے۔ آپ ذرا سوچو، بہت سمجھنے کی بات ہے، بہت سمجھنے کی بات ہے۔ آج انسان کرامتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ جس کو وہ صاحب کرامت سمجھ رہا ہے وہ نماز پڑھتا بھی ہے کہ نہیں پڑھتا، وہ شریعت پر عمل کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا، حلال و حرام کا خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا، خواتین کے ساتھ اس کے رویے کیا ہیں، ان ساری چیزوں کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ وہ تو بس بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں، کر کے چلا خود بھی اور لے کے بھی چلا خواتین کو، اور کہتا ہے یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی چھوٹی سی مصیبت دور کرنے کے لیے نہ جانے آپ کہاں کہاں جاتے ہیں۔ اے کربلا کے تاجدار، اتنی بڑی مصیبت کی بچہ بھی شہید ہو گیا، نوجوانان اہل بیت بھی شہید ہو گئے، آپ کیوں دعا نہیں کر رہے ہیں؟ توجہ چاہیے، شاید زندگی بھر کا ایک کنفیوژن آپ کا دور ہو جائے۔ میں گزشتہ جمعہ کو تفسیر پڑھ رہا تھا فجر کی نماز کے بعد، تو پڑھتے ہوئے میں کسی ایک اور آیت کی تفسیر تلاش کر رہا تھا، لیکن ایک تفسیر میرے سامنے آئی، اور اس تفسیر کو جب میں دیکھنے لگا فہرست، تو وہاں پر جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر ٹائٹل جو تھا فہرست کے اندر وہ یہ تھا، استقامت نہ کہ کرامت۔ تو میں تھوڑا چونکا، میں نے کہا یہ میری موضوع کی مناسبت سے ہے، میں نے فوراً جو ہے وہ صفحے پر میں صفحے کی طرف گیا، اس صفحے کی طرف جہاں سے متعلق اس کے اندر فہرست میں موجود تھا۔ جب میں اس صفحے پر پہنچا تو وہاں حضرت جنید بغدادی کا قول موجود تھا۔ توجہ چاہوں گا، کیا قول تھا حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کا؟ قول یہ تھا، اللہ اللہ زندگی بدل دے ایسا قول تھا۔ فرماتے ہیں استقامت کا طالب خدا ہے، کرامت کا طالب بندہ ہے۔ تو کربلا میں پوزیشن یہ تھی کہ حسین کو قرآن کے راستے سے ہٹانے کے لیے 22,000 کا لشکر لے کر آیا گیا۔ تو حسین نے کہا آج کرامت نہیں دکھاؤں گا، آج استقامت دکھاؤں گا، لگا لے تجھے جتنی طاقت لگانی ہے۔ حسین کا ایک قدم بھی قرآن سے ہٹے گا نہیں، شریعت سے نہیں ہٹے گا۔ پتہ چلا شریعت پر قائم رہنا اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسری کرامت ہے ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا شاکر علی نورو صاحب قبلہ۔ استقامت سب سے بڑی کرامت ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو عرض کر رہا تھا مصیبت